تو دین اسلام کے اس مقام کو اگر متعارف کرایا ہے تو ہمارے اکابر و اسلاف نے کرایا ہے، ورنہ پوری دنیا کے حکمران ہوں یا جو اس وقت روشن خیالی کے دعوے دار ہیں، دین کا سیاست سے کیا تعلق ہے؟ ریاست اور سیاست کو الگ کرو، جبکہ دین اسلام کے تاریخ میں آپ کے علماء نے، پورے تاریخ اسلام کے علماء نے 500 کے قریب کتابیں لکھی ہیں سیاست کے موضوع۔ سیاست شرعیہ کیا ہے؟ القیام بالشیء بما یصلح، بہت سی تعریفیں کی ہیں، ماوردی نے بھی تعریف کیا ہے، ابن خلدون نے بھی کیا ہے، امام غزالی نے بھی کیا ہے، بہت سی تعریفیں ہیں، قریب قریب ہیں، لیکن جو جامع تعریف ہے کہ کسی چیز کا اس طرح وجود پذیر ہونا کہ جو اصلاح کا سبب بنے، یہ ہے سیاست۔ اب ظاہر ہے کہ مملکت کے نظام کے لیے قرآن کریم سے بھی تعلیمات ہمیں ملتی ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بھی، اور خلافت راشدہ سے بھی، اور اس کے بعد بھی۔ اگر ہم اس حوالے سے دین کی بات کرتے ہیں، آج پوری دنیا اس کے دشمن ہو گئی ہے۔ اب دین کو دنیا کے سامنے پیش کرنا، اس کے لیے حکمت کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم جگہ جگہ پر الکتاب والحکمہ، الکتاب والحکمہ، یہ دو لفظ استعمال کرتا ہے۔ قرآن کریم سے نیچے آئیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تک، تو پھر وہی لفظ الکتاب والسنہ، الکتاب والسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سنت، یہ حکمت ہے۔ یہ دانائی ہے۔ جو کام کرو ہر طرف دیکھو، تدبیر ہو یا تدبر، دونوں کا مادہ دال بیرے ہے۔ النظر علی دبر الامور، معاملات کے انجام پہ نظر رکھنا۔ آدمی ابتدا کرتا ہے، بڑے جوش میں ہوتا ہے، آدمی جذبات سے بھرا ہوتا ہے جب آغاز کرتا ہے، اگر اس نے انجام پہ نظر ڈالے بغیر جذبات کی بنیاد پر آغاز کیا، فیصلے کیے، تو اس کا انجام خراب نکلتا ہے، بعض اوقات گلے پڑ جاتا ہے وہ۔ تو تدبیر و انتظام، یہ ہے سیاست۔ اور سیاست حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتی ہیں وَلَهُ فَرَسٌ، میرے شوہر کا ایک گھوڑا تھا، كُنْتُ أَسُوسُهَا، میں اس کا دیکھ بھال کرتی تھی، چارہ گری کرتی تھی اس کی۔ وَلَمْ يَكُنْ شَيْئًا اشق علی من سیاست الفرس، اور گھوڑے کے دیکھ بھال سے زیادہ مشکل کام میرے اوپر اور کوئی نہیں تھا گھر میں۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک زمانے میں قیدی بھیجے خدمت کے لیے، جس طرح اس زمانے میں دیے جاتے تھے، اور یہ کام ان کے حوالے ہوا۔ تو یہ لفظ سیاسہ
دیکھ بھال کے معنی میں، تدبیر و تدبر کے معنی میں، چارہ گری کے معنی میں، یہ آج کا لفظ ہے، صحابہ کرام کے زمانے سے استعمال ہوا ہے۔ اور خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، ہمارے ہاں عام طور پر کہتے ہیں یہ ختم نبوت جو ہے نا، یہ غیر سیاسی موضوع ہے، یہ ختم نبوت سیاست سے بالاتر موضوع ہے۔ اللہ کے بندو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، پھر ختم نبوت کا ذکر کرتے ہیں، کلما ہلک نبی خلفہ آخر ولا نبی بعدی، تو لا نبی بعدی اور ختم نبوت کا ذکر تو سیاست کے ذیل میں آپ نے کیا ہے۔ کس طرح آپ کہتے ہیں کہ سیاست سے لا تعلق ایک امر ہے؟ ہاں، ہر شرعی مسئلے کی اپنی ایک حیثیت ہوتی ہے۔ کل کوئی نماز کا انکار کرے تو آپ نے کہنا ہے بھائی کفر ہے، مستقل موضوع ہے۔ روزے کا انکار کوئی کرے، مستقل موضوع ہے۔ اسی طرح ختم نبوت کا انکار کسی نے کیا تو ایک مستقل موضوع ہے۔ تو اس طرح ایک مستقل موضوع تو پیدا ہوتے رہیں گے اور ہوتے رہے ہیں اور آگے بھی چلتے رہیں گے، لیکن دین اسلام کی اجتماعی تصور سے اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔